ہمتن گوش ہو جائیے. اب آپ نے وہ اس جیسے ایک بکرا ہوتا ہے، ایک گائے ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ایک مغز ہوتا ہے، اور ہم نے وہ مغز کھانے میں دیر نہیں کرنی ہوتی. ہم بچے بھی فرمائش کرتے ہیں مغز میں کھاؤں گا. تو آج اس تقریب کا مغز ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اعلیٰ باتیں، عمدہ باتیں. لوگ ایسی باتیں سننے کے لیے بڑی بڑی فیس ادا کرتے ہیں کہ ان کے ارشادات کو ہم سنیں. اور میں یہ بات کل ایک جگہ سیشن میں کر رہا تھا کہ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ بات سننے کی بھی فیس لیتے ہیں اور بات سننے کے لیے بڑا بڑا سفر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے کچھ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے بڑے بڑے اسفار کیے ہیں. تو یہ جو شخصیات آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، انہوں نے بڑے سفر کیے ہیں، اردو والے بھی اور انگریزی والے بھی. تو ہم نے ان کے ارشادات سے مغز نکالنا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں نصیحت کیا کر رہے ہیں، اپنا تجربہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اپنا زندگی بھر کا نچوڑ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. تو میں ملتمس ہوں، سب سے پہلے جو ترتیب مجھے دی گئی ہے اس میں معروف ادیب اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور ادب اطفال میں کئی بڑے کارنامے سر انجام دینے والے، تاریخ میں اپنا نام اور مقام بنانے والے تشریف لائیں گے. محترم نذیر امبالوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. آج اس بک فیئر کا 5واں دن، 5 فروری سے 9 فروری تک میں اس ہال میں ہر روز آتا رہا ہوں. مختلف تقریبات کو میں نے اٹینڈ کیا، لیکن کبھی میں نے دیکھا کہ اگلی والی 2-3 رو جو ہیں اس میں 4 بچے، کسی میں 3، کسی میں 5. آج ہاؤس فل ہے، اور یہ ساری محنت فہیم عالم کے لیے، یا وہ جو بچوں کے ادب سے محبت کرنے والے. اور نہ صرف یہ کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے بھی ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے، اور میں بڑے اپنے بڑوں کو بھی، مجھ سے بڑے بھی ہیں، امان اللہ نیر شوکا صاحب، امتیاز عارف بھائی، بڑی عمر ہونے کے باوجود وہ یہاں تشریف ہیں. ان کے لیے اگر تالیاں بجا دیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کا دم غنیمت ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے. فہیم عالم نے باقاعدہ ایم ڈی نیشنل بک فاؤنڈیشن مراد علی صاحب کا شکریہ ادا کر دیا. میں بھی سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں ان نئے لکھنے والوں کو، خاص طور پر بچوں کے ادب کے ادیبوں کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے آئے. مجھے وہ تقریب یاد آ رہی ہے جو 9 نومبر 1997 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی 25ویں اس کی سالگرہ تھی، اور احمد فراز اس کے اس وقت ایم ڈی تھے، اور ساتھ میں ہماری بہن افشاں ساجد شعبہ بچوں ادب کی اسسٹنٹ وہ تھی. میری کتاب ہوا زندہ رہے کو نہ صرف ایوارڈ ملا بلکہ اس کو پرنٹ بھی کیا گیا. اب یہ جو کتاب طباعت کے مراحل تک پہنچی، وہ مرحلہ کیا تھا؟ وہ مرحلہ یہ تھا کہ ہر سال نیشنل بک فاؤنڈیشن سے بچوں کے لکھنے والوں کے لیے ایک مقابلے کا اعلان کیا جاتا تھا، جس میں یہ ہوتا تھا کہ مسودہ اور اس سال میں یا اتنے سالوں میں، 2 سال میں، 3 سال میں جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھجوائی جائیں. وہ مقابلہ تقریباً 2013 تک تو رہا. مسودات بھی آتے تھے، اور کچھ مسودات کو نیشنل بک فاؤنڈیشن شائع کرتا تھا، بعض کو جو ہے وہ دوسرے پبلشر بھی لے لیتے تھے. اور پھر اسی ایک مقابلے کے تحت 2007 میں جو بک فیئر کراچی میں ہوا، وہاں پہ مجھے جانا ہوا. افشاں ساجد ہمارے ساتھ تھی، اور بہت سے لوگ اس میں شامل تھے. یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سے ایک التماس کروں گا کہ برائے کرم وہ مقابلہ کتب اور مقابلہ مسودات اس کو نیشنل بک فاؤنڈیشن سے دوبارہ شروع کیا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا سر کہ وہ کہانیاں جو بچوں کے رسائل میں چھپتی تھیں، اور وہ کچھ ایسے رائٹر
ان کے بارے میں یہ کہ مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا. آج سے 3 صدیاں پہلے بھی دیکھ لیں اور شاید اگلی 3 صدیاں بھی دیکھ لیں، قلم کبھی کمائی کا ذریعہ نہیں رہا، اور جہاں قلم کی کمائی شروع ہو جائے وہاں لفظ مر جاتے ہیں. وہ پینٹر جو اپنے برش سے ایک تصویر کو بناتا ہے تو پکاسو بن جاتا ہے، اور دوسرا پینٹر جو سینما کے بورڈ کو رنگتا ہے وہ بھی پینٹر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ پیٹ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پیٹ کے لیے نہیں، یہ اپنی قوم کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن جس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ مقابلے جو ہیں اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، اور ہم سارے اس پورے کام میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری اہم بات جو ہے وہ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے جو بچوں کے ادب سے وابستہ ہیں ان سے کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے لکھنے کا جب آغاز کیا تو ایک بزرگ مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نصیحت ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو کبھی بھی پیشہ مت بنائیے گا. پیشہ بنایا تو اشتیاق احمد نے، قلم کی کمائی کے لیے اگر رستہ ہموار کیا تو اے حمید نے. یہ کٹھن رستہ ہے، مشکل رستہ ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو نہ اپنائیں، لیکن روزی روٹی کے لیے اپنی تعلیم پوری کریں، اپنے کیریئر کی قربانی ہرگز نہ دیجیے. اب تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں، میں خود بھی استاد ہوں، اور میری روزی روٹی جو ہے وہ پیر سے لے کر جمعے تک وہ بستہ ہے، اور آرمی کے ایک ادارے میں HOD کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور سر جھکا کے کام کر رہا ہوں، اور جیسے جیسے وہ کہتے ہیں میں کرتا جاتا ہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا جو روزگار ہے اس سے وہ بستہ ہے. پھر میرے پاس ہے 2 دن، ہفتہ اور اتوار. ہفتے والے دن سارا دن لکھنا ہے، اور اتوار والے دن گھر والوں کو خوش کرنا ہے، فلٹر سے پانی لانا ہے، سبزی گوشت اکٹھا کرنا ہے، اور وہ سارے کام کرنے ہیں جو ایک گھریلو شخص اس کو کرنا چاہیے اور وہ کرتا ہے. تو میری آپ سے التماس یہی ہے کہ اپنے تعلیم کو، اپنے کاروبار کو کبھی بھی اس کے لیے داؤ پہ مت لگائیے. اور پھر دیکھیے گا کہ جب آپ ایک مقام مرتبہ حاصل کر لیں گے نا تو آپ کے لفظ بھی معتبر ہو جائیں گے. اگر آپ کسی عہدے پہ چلے جائیں گے تو آپ کے لکھے ہوئے کی بھی اہمیت ہو سکتی ہے. میں ان سب لکھنے والوں کو جو یہاں آئے اور ملک بھر سے آئے، فہیم عالم کی طرف سے، مراد علی صاحب کی طرف سے، خواجہ مظہر نواز صدیقی کی طرف سے بہت مبارکباد دیتا ہوں. یہ سفر جاری رکھیے، اس لیے کہ منزل ابھی آئی نہیں ہے. ہم نے جو ادب اطفال کی تربیت کا کام جس کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ بیڑا نہیں ہے، یہ بیڑا جو اٹھایا ہے اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے جہاں جہاں جو کچھ کام کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. آپ کی موجودگی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایکٹیویٹی لانچ میں پچھلے 5 دن سے نئے لکھنے والوں کو ہم ایک سرگرمی کروا رہے ہیں. ایک کہانی ادھوری کون کرے گا پوری؟ آؤ لفظ نگر چلیں، آؤ لفظوں سے باتیں کریں، لفظی گپ شپ اور لفظی لڈو. ایک بات یہ دوسرا لکھنے والے سے کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دے کہ جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے، ٹیچر ہے، پڑھاتا ہے. آپ تو بچوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، لیکن جن لکھنے والوں کا تعلیمی اداروں سے تعلق نہیں ہے وہ مہینے میں، 15 دن میں، 2 مہینے میں کسی تعلیمی ادارے میں ضرور جائیں، بچوں سے ملیں، پرنسپل سے جا کے پوچھیں اور ان کے کوآرڈینیٹر سے پوچھیں کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں، بچے کیا چاہ رہے ہیں. چونکہ جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ آج کی ضرورتوں کو کسی حد تک تو پورا کر رہا ہے، لیکن پوری طرح سے اس کو جو بچہ چاہ رہا ہے،
چونکہ روزانہ ہی بچوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کوئی نئی کتاب پڑھی؟ تو جواب آتا ہے پڑھی ہے، لیکن انگلش میں پڑھی ہے. اور 40 کی کتاب میں سے یعنی جو جماعت ہے، ایک بچہ ایسا آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے پچھلے 2 مہینے میں کوئی اخبار دیکھا ہے. تو لکھنے والوں کو ان لوگوں سے رابطے میں رہنا چاہیے کہ جن کے لیے وہ لکھ رہے ہیں، ورنہ یہ جو آپس میں تعلق ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. وہ کچھ سوچیں گے، آپ کچھ سوچیں گے. تو ایک ہی کشتی میں اگر سوار ہیں تو ان بچوں کو بھی ساتھ رکھیے. یہ مختصر سی گفتگو ہے، اور میں آپ کے اور مراد صاحب کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. میں آپ کو آخر میں یہی یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب لوگ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اپنی تمام تخلیقات آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. شکریہ محترم نذیر امبالوی صاحب. آپ کے خیالات عالیہ سے ہم مستفید ہو رہے تھے. آپ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا چلڈرن لٹریری سوسائٹی کے لیے، فہیم عالم کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا، اور جناب مراد علی صاحب کو مستقبل کا ایک خاکہ اور نقشہ پیش کیا. اور مجھے یقین ہے، میں ان کے چہرے کی چمک اور ان کے پیشانی پر جو اعتماد مجھے نظر آ رہا ہے، اس سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نیشنل بک فاؤنڈیشن مستقبل قریب میں، بہت دور میں نہیں، کچھ کر دکھائے گا ادب اطفال کے لیے انشاءاللہ.